ویوز آف فیصل محمد کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. سلام عرض کرتا ہوں. آج بھی کچھ خبریں اور خبروں پہ تجزیہ. سب سے بڑی خبر تو اس وقت وہی پاکستان کی ہے جو آپ کو پتہ ہے جو چل رہی ہے کہ جو ہزارہ کے اندر جو افسوسناک واقعہ کوئٹہ کے اندر ہزارہ برادری کے ساتھ ہوا ہے وہ ابھی تک ایک معاملہ چل رہا تھا. اور جس وقت میں اب آپ سے ویڈیو ڈال رہا ہوں تو ابھی جو آخری اطلاعات ہے وہ یہی ہے کہ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے, سیکیورٹی کلیئرنس ہو جائے گی. تو میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب آج کسی وقت بھی رات کو, میں اس وقت بات کر رہا ہوں تو اس وقت بھی آج رات ہی ہے اور ہو سکتا ہے پاکستان میں بھی رات ہی ہوگی, 4 گھنٹے کا فرق ہے. تو کسی وقت بھی مطلب آج عمران خان پہنچ سکتے ہیں. اور یہ میں نے آپ کو جو میرے ٹویٹر پہ خبروں میں فالو کرتے ہیں میں نے بتا دیا تھا کہ اگلے 48 گھنٹوں کے اندر عمران خان وہ پہنچیں گے. اچھا, اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں, لوگ پوچھیں, بڑے انتہا سوالات ہیں آج اس مسئلے کے اوپر. تو میں آج زیادہ فوکس آپ کا اسی پہ رکھوں گا تاکہ آپ کو اصل حقائق پتہ لگ سکیں. بنیادی طور پر کہ یہ سب تو ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان وہاں کیوں نہیں گئے. دیکھیں, اس میں تو میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ کو کہ یہ تو بلا شبہ عمران کی غلطی ہو گئی, عمران سے یا ان کے مشیروں نے غلطی کرا دی. جب یہ واقعہ ہوا تھا اس کے دوسرے دن بھی اگر یہ فوری چلے جاتے وہاں پر تو یہ معاملہ اتنا سیکیورٹی کا نہیں تھا. لیکن جب وہ 2 دن تک وہ نہیں گئے تو تیسرے دن پھر بعد میں پتہ یہ لگا کہ اس ایشو کو کہ انہوں نے دیکھا کہ عمران نہیں آیا تو تیسرے دن سے اس معاملے کے اندر وہ لوگ بھی شامل ہو گئے جن کا کہ تعلق پی ٹی ایم کے ساتھ تھا اور جو کہ کسی جن کا کہ کوئی ایجنڈا ملک دشمن ہے. اچھا, یہ بھی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ جو ٹارگٹ کلنگ جو ہوئی ہے جو ہزارہ برادری کی, یہ بھی ایک مبینہ ٹارگٹ کلنگ تھی. اور یہ صرف اس لیے کی گئی تھی, اس کی میں نے پہلے پوری تفصیل آپ کو دی ہے تاکہ پی ڈی ایم کے اندر جو میں نے بتایا تھا کہ پی ڈی ایم کے اندر جان ختم ہو گئی تھی, پی ڈی ایم کی جان ڈالنے کے لیے, پی ڈی ایم کی جلسوں میں لوگوں کو مزید لانے کے لیے. کیونکہ پاکستان میں شیعہ برادری جو ہے الحمدللہ ایک بہت محب وطن برادری ہے اور بہت بڑی برادری ہے اور بہت بڑی کمیونٹی ہے ہماری, ہمارے مسلمان بھائی ہیں. فقہ کا مسئلہ ہے وہ تو کوئی حرج نہیں ہوتا, کوئی بھی اہل حدیث, دیوبندی, بریلوی بیسکلی ہیں تو مسلمان نا. تو ایک مسلمانوں کے گروپ کو چونکہ وہ ذرا علیحدہ تھے اور پھر ان کی طرف سے فوج کی اور ریاست کی حمایت میں بیانات بھی آ رہے تھے تو وہ پھر پی ڈی ایم کے جو پی ڈی ایم کا جو غیر ملکی ایجنڈے پہ جو لوگ چل رہے ہیں, اب میں بار بار نہیں کہوں گا, ساری پچھلی ویڈیو میں آپ بتاتا رہا ہوں, ان لوگوں نے پھر اس کو اپنے ساتھ لینے کے لیے, اپنی اسٹرینتھ بڑھانے کے لیے انہوں نے ان کو اپنے یہ ایک مبینہ پلان کروایا گیا. یہ پلان کروایا گیا اور اسی لیے پھر جان بوجھ کے پھر غلط طریقے سے اس کو داعش کی طرف ڈالا گیا تاکہ ٹوٹل ادھر کنورٹ ہو جائے اور یہ پروپیگنڈا کیا جا سکے کہ پاکستان آرمی کا آپریشن اور ضرب عضب دوسرا تیسرا جو بھی تھا وہ سارا فلاپ ہوا. دیکھیں داعش بھی موجود ہے, یہ ہے وہ ساری باتیں آپ سمجھ گئے ہوں گے, ساری باتیں بتا چکا ہوں. تو بنیادی طور پر جب یہ مسئلہ ہوا تو پھر وہاں سے سیکیورٹی کے بارے میں پتہ لگا کہ سیکیورٹی بریچ ہو سکتی ہے, تو لہٰذا عمران خان کو کہا گیا کہ آپ نہ جائیں. بنیادی طور پر ایک یہ وجہ تھی اور اس معاملے کو اس طرح سے غلط ہینڈل کیا گیا. جیسے میں نے پہلے کہا کہ پہلے چلے آتے تو بہت اچھا تھا, چلے نہیں گئے. خیر, اب کیا ہوا, اس کے فوراً بعد پتہ یہ لگا کہ جب عمران خان نے آج جب بات کی صبح ان سے تو بنیادی طور پر وہ کہیں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جناب یہ تو بلیک میلنگ کی جا رہی ہے. اب دیکھیں ایسے مسئلہ ہے کہ میں کوئی عمران خان کو ڈیفینڈ کرنے نہیں بیٹھا, میں ایک نارمل تجزیہ نگار ہوں, میرا کام ہے جو صحیح بات حقیقت کی کرنی ہے. بنیادی طور پر جو عمران خان کے منہ سے جو لفظ نکل گیا نا, یہ پتہ نہیں وہ اصل میں الفاظ کا صحیح استعمال نہیں کر سکا. اس کو بنیادی طور پر یہ کہنا چاہیے تھا کہ بھائی کسی بھی ملک کے وزیر اعظم کو آپ دباؤ میں نہیں لا سکتے. آپ اس طرح, آپ کا اپنا وزیر اعظم ہے, یہ کہہ سکتے تھے کہ آپ کا اپنا وزیر اعظم ہے, آپ اس کو کسی بھی ملک کے وزیر اعظم کو اس طرح دباؤ میں نہیں لایا جا سکتا. تو وہ دباؤ کے لفظ کی وہ جگہ جلدی سے ان کے منہ سے بلیک میلنگ نکل گئی. لیکن بلیک میلنگ سے مراد یہاں پہ جو میں سمجھا ہوں یا جو میں نے معلومات کی ہیں وہ یہ نہیں تھیں کہ وہ ان کو بلیک میلنگ کہہ رہے تھے. اچھا, یہ سارا معاملہ بنا کیوں ہے, اس کی وجہ یہ ہے بنیادی طور پر دیکھیں سارا میڈیا یہ کہہ رہا ہے, سارا, میں نے آپ سے پہلے کہا نا کہ میں نے اپنی کل ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ نظام کے گرنے کی تیاری ہے. اب ذرا میری ویڈیو کو, آج کی ویڈیو ذرا غور سے سنیے گا. میں سارا اپنا جو ہے نا یہ 10-15 منٹ کی ویڈیو اسی پہ رکھوں گا. آج میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ نظام گرنے جا رہا ہے. اچھا, جب نظام گرے گا تو کیا عمران بچے گا؟ اوبیسلی عمران نے بھی جانا ہے. تو اب جب نظام گرے گا تو جب نظام گرنا ہے تو اس کے لیے وجوہات بتانی ہوگی, ٹھیک ہے نا. کچھ اپوزیشن کی تو چہرے کھل کر سامنے آ گئے ہیں, کچھ تھوڑی سی اس میں عمران خان کی نااہلی بھی سامنے آ رہی ہے. ٹھیک ہے, وہ اس کی غلطی تھی یا مشیروں کی غلطی تھی یا پیراشوٹرز کی غلطی تھی, وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے, وہ آپ کو پتہ ہے. لیکن بہرحال اس کو بھی تھوڑا سا دکھانے کے لیے تھوڑی سی
میڈیا کو ڈھیل دی گئی، لیکن وہ جو میڈیا کی جو ڈھیل تھی نا وہ کچھ زیادہ انہوں نے لے لی. وہ انہوں نے اب بنیادی طور پر عمران کو ذاتی طور پر نا اس کی پوزیشن کو خراب کرنے کی کوشش کی. سارا میڈیا، سارے میں اینکر پرسن کو دیکھ رہا تھا کہ وہ بار بار دکھا رہے تھے عمران کا ایک وہ بیان دکھا رہے تھے کہ جناب وہ جب زرداری کے دور کے اندر جب یہ ہوا تھا مسئلہ ہزارہ والوں کا، تو اس وقت عمران نے کہا تھا کہ حکومت کو جانا چاہیے. وزیر اعظم اس وقت کوئی اور تھے پیپلز پارٹی کے، مجھے بھی نام یاد نہیں آ رہا، کہ ان کو وہاں جانا چاہیے، وہ کیوں نہیں گیا اور یہ ہے. اور ہر صورت میں تو وہ بار بار دکھا رہے تھے کہ جناب آپ اس وقت کہہ رہے تھے، آج آپ کیوں نہیں جاتے، آپ نے تو اپنی بات سے مکر گیا. مطلب عجیب بے وقوف سارے اینکر جو ہے، سارا ٹی وی جو ہے، مطلب وہ دکھا کے اس کو عمران کو نا پورا میڈیا بار بار ہی دکھا کے عمران کو بیسیکلی انہوں نے کنفیوز کرنے کی کوشش کی. ایک تو ملک کے ویسے حالات خراب ہیں، دوسرا یہ اور حالات خراب کرتا ہے ہمارا میڈیا، کیونکہ میں نے آپ سے پہلے کہا نا کہ یہ سب لفافی زیادہ تر اس میں پیڈ ہیں. کسی بھی آدمی اس نے یہ نہیں پوچھا، کوئی اینکر جو سینہ ٹھوک کے کہہ رہا ہے، یا کسی نے جو عمران خان کے، میں اسی لیے کہتا ہوں کہ عمران کے جو ڈیفینڈرز ہیں ان میں کسی میں بھی اتنی اہلیت نہیں کہ ان کا یہ جواب دے سکے کہ جناب یہ عمران خان جب یہ بات کر رہا ہے زرداری کے دور کی، تو اس وقت کے حالات میں آج کے حالات میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ 2021 ہے، یہ وہ سال آیا ہے کہ جس وقت دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اپنے معاملات کو طے کر رہی ہیں، اور بڑی بڑی طاقتوں کے اندر اس وقت پراکسیز چھڑی بھی ہے. زرداری کے دور میں جس وقت یہ ہوا تھا معاملہ، پراکسیز نہیں تھی. نہ اس وقت انڈیا نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کو غیر مستحکم کر رہے ہیں، کیونکہ ہندوستان کے اس وقت تعلقات اچھے تھے، ٹھیک ہے. نہ اس وقت پاکستان کے اندر یہ پوزیشن تھی جو آج ہے. آج پاکستان کے خلاف عدالت کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں، اس دور میں عدلیہ کے خلاف نعرے نہیں لگ رہے تھے. آج پاکستان میں فوج کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں، اس وقت فوج کے خلاف نعرے نہیں لگ رہے تھے. آج کھلے عام یہ نعرہ لگ رہا ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. آج پاکستان میں جو بغاوت کی صورتحال تھی وہ اس وقت بغاوت کی صورتحال نہیں تھی. آج جو پرائم منسٹر کو جس طرح پی ڈی ایم جو موومنٹ لے کے چلی ہے، پی ڈی ایم کے پیچھے بھارت بھی ہے، پی ڈی ایم کے پیچھے افغانستان بھی ہے، پی ڈی ایم کے پیچھے مغرب بھی ہے، اس وقت ایسی کوئی تحریک نہیں چل رہی تھی. تو عجیب قسم بے وقوف قسم کے لوگ ہیں کہ آپ موازنہ کریں، لیکن حالات کا بھی تو موازنہ کریں. اس وقت تو جانے میں عمران نے بالکل درست کہا تھا کہ آپ کیوں نہیں جاتے، آپ جائیں، لیکن اس وقت میں اور آج کے وقت میں بڑا موازنہ، بہت فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. اب تو سیکیورٹی بریچ ہے. میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ اس کے اندر 3 جو ہیں ایجنسیز کی رپورٹس تھی. میں نے خود کہا، میں نے کہا تھا کہ میں نے خود یہ بات کہی تھی کہ گورنمنٹ سے کہا تھا کہ جب تک کہ سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ہوتی آپ نہیں جائیں. میں نے خود کہا تھا، مجھے کوئی ڈر تو نہیں ہے. اور بہت سے لوگوں نے پھر مجھے کہا بھی کہ فیصل صاحب آپ نے روک دیا. میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، جو مجھے پتا تھا غلط تھا یا صحیح تھا میں نے کہہ دیا. بعد میں پھر وہ بات کنفرم ہو گئی، پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز نے بھی کہہ دیا. اور پھر وہ جو آپ کے جو عبدالخالق صاحب ہیں جو ان کے صدر ہیں، انہوں نے بھی، ان کا بھی آج صبح میرے خیال سے کسی نے مجھے بیان بتایا کہ انہوں نے بھی کہا کہ جناب لواحقین تو میتیں دفنانے کے لیے تیار ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہیں ان کے پیچھے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے سیاسی مقاصد ہیں ان کے، اور کچھ مذہبی ایلیمنٹس ہیں جو کہ ان کو اس مسئلے کو اپنے معاملے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں. تو بنیادی طور پر جو بات ہم نے کہی تھی ایگزیکٹلی وہی نکلی، اور یہی وجوہات تھی کہ عمران خان نہیں جا پا رہے تھے. اب دیکھیں اس میں ایک اور سمجھنے والی بات ہے کہ اب تعویلیں بہت ساری پیش کی جا رہی ہیں اینکرز کی. میں پاکستانی میڈیا کو نارملی کم دیکھتا ہوں، لیکن چونکہ ایشو چل رہا تھا تو اس لیے میں نے کچھ میڈیا کے اوپر دیکھا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ عمران بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہ پیغام دلوایا گیا تھا، یہ میں آپ کو ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، یہ پیغام دلوایا گیا تھا کہ آپ آ کے گورنر ہاؤس تک آ جائیں، گورنر ہاؤس میں آ کے عمران مل لے گا. لیکن وہاں سے یہ کہلوایا گیا کہ نہیں عمران یہیں آئیں. اب دیکھیں نا بات، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے ضد تو ہے نا، پھر عمران یہیں آئیں یعنی دھرنے میں آئیں. اب یہاں پہ میں آپ کو جو بات بتانا چاہ رہا ہوں، جو لوگ میری ویڈیو سنتے ہیں اور غیر جانبدار میں بات کرنا چاہتا ہوں، میں عمران کا سپوکس مین نہیں ہوں، نہ میں گورنمنٹ کا سپوکس مین ہوں، میں غیر جانبدار تجزیہ نگار ہوں. آپ کو جو اصل حقیقت بتا رہا ہوں، جو سارے لوگوں سے میں نے بات کر کے اور لوگوں سے حالات کو تجزیہ دیکھ کے کہا. مجھے نہیں پتا کہ سینئر تجزیہ نگار کیا کہتے ہیں، ان کے کچھ فیور میں ہوں گے، کچھ مخالفت میں ہوں گے، لیکن میں غیر جانبدار بات کروں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان بنیادی طور پر لواحقین کے ساتھ تعزیت کرنا اور لواحقین سے ملنا چاہتا تھا. وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ عمران خان کو مظاہرین سے ملوانا چاہتے ہیں. بات سمجھ میں آئی آپ کی کیا ہے؟ عمران خان لواحقین سے ملنا چاہتا تھا، وہ دادرسی کرنا چاہتا لواحقین کی. وہاں بیٹھے ہوئے لوگ چاہتے تھے کہ عمران مظاہرین کے ساتھ آئے. آپ کو پتا ہے کہ وہ اس میں ایک، میں بھی نام بھول رہا ہوں، شاید میرے ذہن سے نکل گیا ہے، وہ ہے مجھے نکل گیا نام، جو کہ پی ٹی ایم کا ایک ہے، پتہ نہیں موسیٰ کر کے نام ہے کچھ، آئی ڈونٹ نو. تو وہ پی ٹی ایم کا آدمی ہے، اس نے وہاں پہ سینکڑوں آدمی جو ہے اس دھرنے کے اندر بٹھا کے رکھے ہوئے تھے. اور یہ میں نے مطلب یہ کوئی تجزیہ نہیں، مجھے پتہ لگا تھا، میں نے خود معلوم کی. تو انہوں نے مجھے بتایا، جب میں نے ساری معلومات کی تو پتہ لگایا کہ وہ جو شخص ہے جو کہ جس نے یہ نعرہ لگایا تھا پی ٹی ایم کا کہ جو وردی ہے اس کی، جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، اس نے تقریباً 150 کے قریب لوگ جو ہے نا وہ بٹھائے ہوئے ہیں.
اور خطرہ یہ تھا کہ انہی کی طرف سے وہاں پہ جو یہ پلان تھا کہ عمران پہنچے گا یا کوئی آئے گا تو وہاں پہ لڑ بازی ہو اور پھر اس کے بعد کوئی گڑبڑ ہو، پھر اس کے بعد جیسے کہ میں نے کہا کوئی سیکیورٹی بریچ بنے اور کوئی بڑی حرکت ہو سکے. تو یہ ساری چیزیں تھیں اور اسی لیے وہ عمران اوائڈ کر رہا تھا جانے سے. وہ بات نہیں ہے. ہاں یہ بات صحیح ہے کہ بس اس کے منہ سے غلط فہمی کی بات، وہ غلط نکل گیا ایک لفظ. بہرحال اب وہ مسئلہ یہ ہوا کہ میں آپ کو ساری بات بتا دی کہ بنیادی طور پر یہ تھا کہ وہ وہاں جانے کے صرف وہ مجمع میں جانے سے گھبرا رہا تھا کیونکہ یہ سیکیورٹی بریچ تھا اور وہاں سے ان کو کلیئرنس نہیں مل رہی تھی. اس لیے عمران نے کہا تھا کہ آپ دفنا دیں تو ہم چلیں گے. دفنانے کی بات سی بات ہے، ظاہر ہے جب دفنا دیں گے آپ، جب قبرستان تک جائیں گے تو پھر مظاہرین تو چھٹ جائیں گے. ظاہر ہے پھر لواحقین سے ملنا ہے تو لواحقین گورنر ہاؤس میں بھی آ کے مل سکتے ہیں، لیکن دھرنے کا میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ مظاہرین بیٹھے ہیں وہ سب وہاں ہوں گے. تو اصل مسئلہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ عمران لواحقین سے ملنا چاہ رہا تھا، جبکہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے وہ مظاہرین کے ساتھ لواحقین کے ساتھ مظاہرین سے بھی عمران کی ملاقات کرانا چاہتے تھے، جو کہ سیکیورٹی رسک تھا. خیر اچھا یہ ساری بات ہو گئی. اب میں آپ کو سمجھنے ساری کہانی بتا دی. اب آتے ہیں اس طرف کہ آج جو عمران نے بات کہی، ٹھیک ہے اس کے منہ سے ایک بات غلط نکل گئی، اس کو بلیک میلنگ کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے تھا. بنیادی طور پر وہ یہ کہنا جو چاہ رہے تھے وہ یہی تھے کہ پیچھے سے جو بلیک میلنگ کی گئی نا، آج صبح آپ نے دیکھا مریم نواز وہاں پر پہنچی اور بلاول پہنچے اور مریم اور بلاول نے یہ کہا جا کر کہ جناب وہ قاتل گرفتار نہیں ہوئے. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی جب میں سن رہا تھا کہ بھئی یہ بھی تو کوئی پوچھے کہ آپ قاتلوں کی بات کر رہے ہو، جب نواز شریف کے دور کے اندر بھی تو ان لوگوں کا قتل ہوا تھا. کیا نواز شریف نے قاتل پکڑ لیے؟ نہیں پکڑے نا. پھر پیپلز پارٹی کے دور کے اندر بھی تو ہے نا، پیپلز پارٹی تو خود مطلب وہ تو کہتی ہے اپنے آپ کو اہل تشیع کی، مطلب کہتے ہیں کہ بڑے ہم ان کے حامی ہیں. تو اس وقت بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا. تو نہ بلاول کے والد صاحب پکڑ سکے، نہ ہی کیا کہتے ہیں مریم کے والد صاحب پکڑ سکے. تو آپ کو وہاں عمران کو تو پھر وہاں الزام نہیں دینا چاہیے نا. تو آپ عمران یعنی ایک دیکھا ہے تو مریم نواز، بلاول بھٹو اور عمران ایک ہی صف میں کھڑے تھے نا. تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا فرق ہے، کیا صورتحال ہے. ہمارے ہاں لوگ جب بات کرتے ہیں، جو لوگ سنتے ہیں، ہمارے ہاں لوگ بھی بہت جذباتی ہیں، فوری طور پر بات کو پکڑ لیتے ہیں کہ عمران نے یہ کہہ دیا، ٹھیک ہے اس کے منہ سے نکل گیا ہوگا. بہت سارے نکل جاتے ہیں، سلپ آف ٹنگ ہو جاتی ہے. بلاول نے آپ نے دیکھا کتنی دفعہ بات کر دی، ایون ٹرمپ جیسی شخصیت ہے، بہت سارے بڑے بڑے لوگ ہیں نکل جاتے ہیں، لیکن بات کو نہیں پکڑنا چاہیے اور ایک ایشو بنا دیا اس کو. اب وہ نتیجہ وہ ایشو بنا کہ اپوزیشن نے اس کو ایشو بنایا، اپوزیشن نے اس کو لے کے سٹینڈ کر گئی کہ جناب وہ تو یہ تو بڑا کام خراب ہو گیا ہے، وہ تو متکبر ہے اور وہ تو بلیک میلنگ کر رہا ہے. مطلب اس کو پیچھے سے انہیں ٹریگر کرنے کی کوشش کی شیعہ سنی کی طرف. ٹھیک ہے جی. اور یہ باتیں سامنے آئیں جب پتہ لگا کہ بھائی یہ تو ٹریگر ہو رہا ہے معاملہ، تو جب دیکھا کہ معاملہ ٹریگر ہو رہا ہے تو پھر انہوں نے اس چیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی اور عمران کو کہا گیا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ جائیں اور آپ کے اس لفظ کو اگر یہ استعمال کرے گی اپوزیشن اور آپ کی اس غلطی کو ٹریگر کر کے فساد پھیلانا چاہتے ہیں، آپ جائیں اور جا کر ملیں، سیکیورٹی کو ہم نے کلیئر کر لیا ہے. تو اب وہ پھر عمران نے، جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ عمران چلے جائے گا. اور میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ سیکیورٹی کے معاملات پہ کل سے کام ہونا شروع ہو گیا تھا. جو لوگ مجھے ٹویٹر پہ فالو کرتے ہیں، جو میرے بیانات پڑھتے ہیں، میں نے کل یعنی اب سے تقریباً 20 گھنٹے پہلے بتا دیا تھا کہ 48 گھنٹوں کے اندر عمران کوئٹہ پہنچے گا، کیونکہ یہ معاملات کل سے چل رہے تھے. لیکن کل کی ویڈیو میں ہم نے اس لیے نہیں بتایا کہ پھر وہ ساری باتیں یہ تو نہیں ہو سکتے کہ وقت سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں تو ڈیٹ مین کہ ہم خود مطلب سیکیورٹی بریچ کر رہے ہیں. تو یہ کل سے معاملات چل رہے تھے. تو بنیادی طور پر کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بے نظیر بھٹو کے دور کے اندر بھی لوگ مارے گئے اور نواز شریف کے دور کے اندر بھی لوگ مارے گئے. اس وقت انہوں نے کوئی قاتل نہیں پکڑا. اب قاتلوں کے پکڑنے کی بات کرنا منافقانہ رویہ ہے. اچھا اب آ جاتے ہیں جناب ان کے مطالبات کی طرف. مطالبات میں دیکھیے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ ان کے جو مطالبات تھے اس کے اندر تقریباً سارے مطالبات درست تھے، وہاں سوائے 2-3 کے. ان میں اب میں نام نہیں لوں گا، کچھ لوگوں کا کچھ بہتر نہیں ہوتا. ایک ایسے شخص کو بھی انہوں نے رہا کرنے کی بات کی تھی جو کہ پشتون قبائل کے قتل عام کے اندر ملوث تھا اور اس کے پیچھے را اور این ڈی ایس کا ہاتھ تھا. اور اس کے علاوہ انہوں نے وہ کہا تھا کہ تقریباً کوئی جو بینڈ مطلب جو منسوخ شناختی کارڈ ہیں ان کو، بھائی اب مجھے بتائیے کہ وہ تو وہاں بیچارے ہزاریں لوگ مارے گئے ہیں، ان کو شہید کیا گیا ہے. ان کی شہادت سے 10,000 شناختی کارڈ کا کیا تعلق ہے؟ 10-12 ہزار شناختی کارڈ ہیں جو کہ مشکوک ہیں، جو کہ افغان مہاجرین کے ہیں، اور وہ تمام کے تمام وہ لوگ ہیں جو کہ پی ٹی ایم کے ورکر ہیں. ٹھیک ہے جناب. تو بنیادی طور پر اس مسئلے کی وجہ سے بھی کچھ تھوڑے سے معاملات چل رہے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ سارے مطالبات جو ہے ان کے منظور کر لو، ماں سوائے چند 1-2 باتوں کی جو کہ پاکستان کے حوالے سے، جو پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے اور جس کے اوپر سیکیورٹی کنسرنس ہیں ان کے اوپر ابھی ان کو روک دیا جائے، سوالیہ نشان لگا دیا جائے. پھر دوسرا سب سے بڑی بات ایک یہ بھی تھی کہ جو میں نے آپ سے بتایا تھا کہ اس کو ہائی جیک کر لیا گیا تھا اس لیے کہ اس کے پیچھے چند ایک ایسے لوگ ہیں دہشت گرد عناصر جو کہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے لوگوں کو چھڑوا لیں.
آپ کو پتہ ہے اس میں جو انہوں نے ایک ڈالی تھی کہ جو گمشدہ ہیں لوگ ان کو بازیاب بھائی، میں آپ کو بتا دوں کہ گمشدہ میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا تعلق اہل تشیع کے شدت پسند گروپوں سے ہے، جن کا تعلق بریلوی مسلک کے بھی گروپوں سے ہے، جن کا تعلق آپ کے جو سپاہی صحابہ یا اہل حدیث مسلک ہیں ان سے بھی ہے. کیونکہ میں آپ کو ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں ہر سیاسی جماعت کے پاس، چاہے وہ مذہبی ہو چاہے وہ پولیٹیکل، ہر سیاسی جماعت کے پاس اپنے کوئی نہ کوئی ایکسٹریمسٹ ان کے گروپ رکھے ہوئے ہیں. تو جو ایکسٹریمسٹ گروپ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی دہشت گردی کے اندر یا کسی کارروائی کے اندر مطلوب ہیں، تو ان کو چھڑانے کے لیے بھی یہ ایک ان کی طرف سے کوشش تھی. تو بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ وہ معاملات اب تہہ پا گئے ہیں اور تہہ پا رہے ہیں. اور جو میرے پاس اطلاعات ہیں کہ وہ یہی ہے کہ شاید اب جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اب میرا ویڈیو مطلب جس وقت میں کر رہا ہوں ٹیپ آپ سے بات کر رہا ہوں، تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ وہ حکومت کا ایک وقت وہاں پہنچا ہوا ہوگا اور پہنچ کے سارے معاملات طے کر رہا ہوگا. اس میں یہ بات ایک تو یہ ہوگی کہ بھئی جس وقت عمران خان یہاں پر آئیں گے تو کوئی فوج کے خلاف کوئی نعرہ نہیں لگے گا، کوئی حکومت کے خلاف نعرہ نہیں لگے گا، کچھ تھوڑے سے ضابطے وہ طے کرنے کے لیے گئے ہیں. تو ہو سکتا ہے یہ معاملہ حل ہو جائے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا. یہاں ایک بات اور بھی بتا دوں کہ کچھ لوگوں نے دیکھیے پھر وہ بات پھر شیعہ سنی پہ آتی ہے، شیعہ ہوں یا سنی ہوں یا کوئی بھی ہو، میں تو اس تفریق کو نہیں مانتا، لیکن ہر جگہ ہر گروپ کے اندر کچھ اچھے لوگ بھی ہیں کچھ برے لوگ بھی ہیں. ٹھیک ہے، ان اچھے برے ہونے کی وجہ سے جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ کام اچھا بھی کرتے ہیں اور جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ برے کام بھی کرتے ہیں. تو بنیادی طور پر کچھ لوگوں نے اس کو شیعہ سنی کے اندر کنورٹ کرنے کی کوشش کی اور کسی حد تک وہ کامیاب بھی ہو گئے تھے. پورا پاکستان آپ نے دیکھا کہ کہیں نہ کہیں جیم ہو رہا تھا. تو پھر یہ بھی آپ کو میں خبر دے رہا ہوں کہ کچھ اہم شخصیت کی طرف سے ایران کے کچھ جہاں تعلقات ہوتے ہیں نا ان سے بھی بات کی گئی اور وہ علامہ مکارم صاحب کا بھی ایک بیان آ گیا یا فتویٰ آ گیا، جو کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، جو کہ اہل تشیع برادری کے بہت اہم شخصیت مانی جاتی ہے ایران میں، اور جن کو یہاں کے پاکستان کے علماء، ایون علماء جو ایران کے علماء کرام ہیں، ہندوستان کے علماء کرام ہیں، وہ سارے ان کی بات کو مانتے ہیں. تو علامہ مکارم صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ آپ تدفین کر دیں، اور انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ کارم ہو جائیں اور وہ جو مطالبات ہیں، جو بے تکے مطالبات جن کے بارے میں نے ابھی بات کی ہے، وہ مطالبات نہ کیے جائیں، بے تکے مطالبات. اور جو باقی احتجاج کا معاملہ ہے کہ جو قاتلوں کو پکڑو، جو 2-3 دوسرے معاملات ہیں جو ان کی احتجاجی تحریک ہے، اس کو آپ جاری رکھیں طریقے کے ساتھ، جو کہ گورنمنٹ کے ساتھ ایک طریقے سے بات چیت کی جا سکتی ہے. تو وہ علامہ مکارم صاحب کے اس اعلان کے بعد جو مجھے پتہ لگا تھا کہ ان لوگوں نے ان کی تحریک، یعنی وہ لوگ جو کہ اس تحریک کو ہائی جیک کر رہے تھے، ان کی امیدیں ٹوٹ گئی ہیں. یہ میں آپ کو بہت بڑی خبر دے رہا ہوں کہ جنہوں نے اس تحریک کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی تھی، ڈزنٹ میٹر کیا وہ علماء کرام ہیں، ڈزنٹ میٹر وہ پی ٹی ایم کے تھے، ڈزنٹ میٹر کہ وہ پی ڈی ایم کے تھے، اشارہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. کہیں بھی تینوں کی ان کی اب امیدیں ٹوٹ گئی ہیں. اور اسی کے فوراً بعد ہی پھر پاکستان نے بھی اپنے جو علماء کرام ہیں ان سے اپیل کی کہ اس معاملے میں آگے آئیں اور اس معاملے کو کول ڈاؤن کریں. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ لگتی ہے کہ اب تو میں ویڈیو آپ کی رات کو ڈال رہا ہوں، کل صبح تک جب آپ کے ویڈیو جب آپ کے پاس پہنچے گی، ظاہر ہے کل دوپہر تک، تو میں تو یہاں سے پاکستان بھیج دیتا ہوں اس کو، تو ہو سکتا ہے کل تک انشاءاللہ یہ معاملہ الحمدللہ خیر خیریت سے نپٹ جائے گا. تو اسی کے ساتھ آپ سب سے میں اجازت چاہتا ہوں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، پاکستان کو اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ.